بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور پروگرام کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس آج کے عہد میں جس سینیریو میں ہم ہیں اس وقت، آج جو دنیا بھر کی جو صورتحال ہے اور وہ سب آپ کے علم میں ہے، ظاہر ہے اس کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا میں کشمکش جاری ہے، امن و سکون نام کی چیز جو ہے وہ عنقا ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ افراتفری میں مبتلا ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سکون جو ہے وہ کدھر ملے گا۔ ہر آدمی جو ہے انقلاب کا داعی ہے، میں انقلاب لے کر آؤں گا، اور جب وہ انقلاب لاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اس سے زیادہ خوفناک انقلاب ہے جس پہ لوگ رو رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اصل میں رجوع کرنا چاہیے دنیا کے سب سے عظیم انقلابی شخصیت حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کی طرف کہ انقلاب آتے کیسے ہیں۔ اصل میں جس طرح انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس طرح انقلاب نہیں آ سکتے۔ انقلاب لینے کے لیے اس راستے کا تعین کرنا اور اس نقش قدم پر چلنا ضروری ہوگا جس کا تذکرہ ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی انقلاب کے خواہش مند ہیں وہ ذرا توجہ سے سن لیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں جا کے کہ انقلاب کیسے آتے ہیں۔ تو پچھلا پروگرام اس حوالے سے تھا کہ قائد پر ان کے پیروکاروں کا اعتماد ہونا ضروری ہے، اور قائد کے اعتماد کا یہ عالم ظاہر رسول جو جس انقلاب کی قیادت کر رہے ہیں انہیں تو وہی کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے، تو ان سے زیادہ بہتر تربیت تو کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اس موضوع پہ پچھلی مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں اور پھر چل کے اگلے سفر پر چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دنیا بھر میں ایک افراتفری کا سا سما ہے، جنگیں جاری ہیں، لوگ تبدیلیاں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا، تبدیلی کہیں دیر پا آئی نہیں، اور لگتا بھی نہیں کہ کوئی آئے گی دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے وجہ فرمایا کہ تبدیلی جو پائیدار بنیادوں پر ہے اس کے ہم شاید نعرے سنتے آئے ہیں، بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں، مگر اس کا اظہار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ضروری ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی تناظر میں ہم غور و فکر کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے صرف دعوت دین اور تبلیغ دین ہی کی ذمہ داری انجام نہیں دی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر کے بھی دکھایا، اور جس کی برکات دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اس سے پیارا نظام کوئی نہیں ہے۔ علم کے میدان کی بات کریں تو اب بھی دنیا تسلیم کرتی ہے، البتہ آج عمل کے میدان میں نبی اکرم علیہ السلام کی لاہ دین کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ ہم مسلمانان پاکستان پر اولاً، کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا، اور بالعموم تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایک قائد کی خصوصیات کے اعتبار سے، اور ظاہری بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام انبیاء اور رسول کے بھی آپ امام ہیں، تو آپ سے بڑھ کر قائدانہ صفات کہاں ہوں گی؟ گزشتہ پروگرام میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ ایک اعتماد والا معاملہ تھا، ایک اعتماد کا وہ پہلو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کہیے، بھروسہ کہیے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر، اور یہی وہ شے ہے، یعنی حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شے ہے جو ایمان والوں کو مضبوطی عطا کرتی ہے، ہمت عطا کرتی ہے، جرت عطا کرتی ہے، شجاعت عطا کرتی ہے، کریج عطا کرتی ہے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے، اور مایوسی سے دور رکھتی ہے، اور مایوسی سے دور رکھتی ہے۔ کیوں؟ جب بندہ مومن کو معلوم ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اپنے مفادات کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کسی نصب العین کے لیے نصب العین کے لیے کھڑا ہوا، اپنے فرض کو انجام دینے کے لیے کھڑا ہوا، تو جس کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، منتظم بھی ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر بھی ہے، کل اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ تو جب وہ میری پشت پناہی پر ہوگا تو میرے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے۔ تو ایک نقطہ
توکل کا تھا، بھروسے کا تھا، اعتماد کا تھا. اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کا خاص معاملہ تو بہرحال یہ ہے نا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور امام الانبیاء ہیں، وحی کی نگرانی میں ہیں، وحی کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے. ہر آن اللہ رب العالمین آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے. اس لیے حضور کی اتباع کی ہم کوشش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت کا وہ نور ہمیں بھی میسر آئے گا انشاءاللہ. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، حضور تو اللہ کی نگرانی میں، وحی کی تعلیم آ رہی، وحی کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن جب حضور کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو برکات اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، سنت رسول علیہ السلام کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے گا، وہ برکات ہمیں بھی ملیں گی. تو آج کا اگر کوئی قائد ہو تو ایک طرف تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا، اللہ پر توکل ہونا، اللہ پر اعتماد ہونا، اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا. دوسرا یہ پہلو تھا جس پر 2-3 نشستوں سے کلام ہوتا ہوا آیا کہ جو پیروکار ہیں، جو فالوورز ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، جو لیڈر کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو قائد کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو بھی اپنے قائد پر اعتماد ہونا چاہیے. ان کو بھی اپنے قائد کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں پیوست ہو جانا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قائد کا کردار ان کے سامنے واضح ہو، صداقت والا، امانت والا، دیانت والا اور موٹیویشن والا، ترغیب والا، تشویق والا، ڈیڈیکیشن والا. وہ جو احزاب کے موقع پر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. یہ مطلب قائد کا عمل بھی وہی ہونا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے. ہاں، اور دوسروں سے آگے بڑھ کر ہونا چاہیے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو پتھر باندھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک ہٹا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میں تم سے آگے ہوں اس معاملے میں. تو جب یہ اعتماد پیروی کرنے والوں کا اپنے قائد پر ہو کہ یہ صرف کہتا نہیں، کرتا بھی ہے، یہ فقط تقاضا نہیں کرتا، ڈیلیور بھی کرتا ہے، یہ فقط ڈیمانڈ نہیں کرتا، یہ عمل کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ آگے دوسروں سے. جب یہ اعتماد ہوتا ہے تو پچھلے پروگرام میں ہم نے کلام کیا تھا کہ ہجرت کی رات ہے اور سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ، جان بھی لگا دیتے ہیں داؤ. ہاں، اور جان کے دشمن باہر کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام سیدنا علی کے حوالے امانتیں بھی کر کے جا رہے ہیں. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اور سیدنا علی حضور کی اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام کے بستر مبارک پر وہ سونے کو تیار ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی پکار لگتی ہے تو جب تبوک کا موقع آتا ہے، آدھے گھر کا مال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے گھر کا مال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈھیروں مال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جہاں جہاں پکار لگتی ہے حضور کی، دوڑے چلے آتے صحابہ کرام. بدر کا میدان سجتا ہے، اس سے پہلے کی مشاورت کا معاملہ ہے. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا. جب قتال کی پکار لگی، راہ خدا میں کھڑے ہونے کا تقاضا آیا، تو انہوں نے تو صاف کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کی، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے. نہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. آپ حکم دیجئے، ہم اپنے گھوڑے پیش کر دیں گے، اپنے اونٹ پیش کر دیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. بیعت عقبہ ثانی کا ہم نے ذکر کیا تھا، آپ نے بھی اشارہ فرمایا تھا. کیا تھا، کس طرح مکالمہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کس بات پہ معاہدہ بیعت کر رہا ہو، یہ تو سوچ لو. جی، اور تم پورے عرب اور عجم کو اپنے خلاف کرنے کو تیار ہو رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. تو اس وقت دو نقطے بھی بالفعل کی بھی. اور اس تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اسی کا یہ ریکیپ یا خلاصہ ہے کہ پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اعتماد، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا معاملہ، اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کا آپ پر اعتماد کا معاملہ. آج اگر یہ کام ہمیں کرنا ہے تو جو شخص انقلاب کی بات کر رہا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد کی بات کر رہا ہے، افراد کے لیے بہتری کی بات کر رہا ہے، تو جو پکارنے والا ہے، جو امیر ہوگا، جو قائد ہوگا، جو قیادت کے افراد ہوں گے، ان کے یہ اوصاف، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اور ان کا کردار ایسا ہو کہ ان کی پیروی کرنے والے ان کو صداقت پر پائیں، اور جو وہ تقاضا کریں وہ تقاضے پر وہ پورا اترنے کے لیے تیار ہوں. یہ جب باہمی اعتماد کا معاملہ ہوگا تب تو کوئی منظم جماعت بنتی ہے، اور جب منظم جماعت بنے گی تو پھر کوئی منظم کام ہوگا، تو پھر کسی انقلاب کے لانے کی طرف قدم بڑھ سکیں گے. لوگ اصل میں اپنے قائد کو فالو کرتے ہیں، یعنی اس کی تقلید کرتے ہیں، جو قائد کرتا ہے وہی کرتے ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے، صرف کسی خاص پرٹیکولر ملک کے تناظر میں، یعنی ہم بین الاقوامی سطح پر بات کریں، ہماری مصیبت یہ ہے دنیا کی ساری، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، قائد جو ہے وہ تو بڑی پرتعیش اور پرسکون اور آرام دہ زندگی گزار رہا ہے، اور جو فالوور ہیں اس کے،
وہ بیچارے جو ہیں رول رہے ہیں. مطلب بالکل مجھے معاف کیجیے گا، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو مجھے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کہتا ہوں کہ ہماری قیادت کا عالم یہ ہے کہ خوشحال لوگ مفلوق الحال لوگوں کو صرف درس قرآن دے دے کے تسلیاں دے رہے ہیں. وہ کر کے تو دکھائیں جو کچھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی تم نے اگر پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا تو میرے تو 2 بندھے ہوئے ہیں، اور اگر سارے لوگ خندق کھود رہے ہیں تو رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی کھدال ہے، اور وہ مشکل ترین کام جو کسی سے نہیں ہو رہا وہ قائد کر کے دکھا رہے ہیں، اور زرہ بختر پہن کے جو جنگ میں جا رہے ہیں، اپنا دندان مبارک شہید. کسی قائد نے اپنا دانت شہید کرایا؟ کوئی محاذ جنگ پر گیا؟ کسی نے ثابت کیا کہ وہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح عام لوگ ہیں؟ جبکہ بہرحال بات تو تلخ ہے لیکن حق پر مبنی ہے کہ ہم تقاضا لوگوں سے کریں قربانیاں دینے کا، اور خود ہم مزے کی زندگی گزاریں. ہم لوگوں سے تقاضا کریں کہ وہ اپنا تن بندھن لگانے کی بات کریں، اور خود ہم جو ہے وہ اپنی آسائشوں کو اور لگژریس لائف اسٹائل کو کم کرنے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں. ہم تقاضا تو لوگوں سے کریں کہ وہ کم سے کم پر گزارا کریں، اور خود ہمارا معاملوں کے مزید کی حوث کا جو ہے وہ نعرہ لگ رہا ہو، تو پھر یہ معاف کیجئے گا، یہ دنیا داری تو ہو سکتی ہے، یہ سمپل دنیا داری ہے، یہ دینداری نہیں ہو سکتی. دینداری کا اس سے تو تعلق ہی کوئی نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ بنایا ہوا، سیاست پہ ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ ہم اپنی سیاستوں پہ اپنی حکمت جو ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. ورنہ ساری دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے وہ قیادت کرنے کے لیے آئے، اور سب کا منصب اور منشا یہی تھا کہ ایک سیاسی سسٹم قائم کر دیا جائے جس پہ اللہ کی نگرانی میں جو ہے وہ معاملات چلائے جائے. ایک وقفہ لے کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. دیکھیے، کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے قائد کا مخلص ہونا، قائد کا نصب العین پر قائم ہونا، پیروکاروں کا جو ہے اپنے قائد کی تقلید کرنا اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دینا، اور بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک ریاست کا قیام ہے جہاں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حکمرانی قائم کی جائے. یہ تو پیور سیاست ہے، اور تمام انبیاء کرام یہی کام کرنے کے لیے آئے. ایک حدیث مبارک میں بھی ذکر آتا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. لیکن ناظرین کرام توجہ رہے، یہ سیاست کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، جو ہم نے کیا، جو سیاست کا حشر کیا ہوا ہے، یہ وہ سیاست نہیں ہے. ہاں، تو سیاست کا لفظ عربی زبان کا ہے جس کا ترجمہ انتظام کا، مینجمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا کیا جائے گا. تو انتظام تو ہر جگہ کرنا ہے، خواہ وہ گھر کا ہو، وہ کسی ادارے کا ہو، وہ مارکیٹ کا ہو، شہر کا ہو یا ملک کا ہو. ہمارے اسلاف نے جو کتابیں لکھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں دین کے احکامات کی حکمتیں، اسرار اور رموز کا ذکر ہے. وہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست مدن یہ ٹائٹل، یہ عنوان اختیار کیا. مدن کسے کہیں گے؟ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ منورہ ہے، مگر وہی شہر اصل ہو گیا، مدینہ اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ عربی میں شہر کو کہا جاتا ہے، اور مدن اس کی جمع. تو سیاست مدن شہروں کا انتظام، یعنی ان اجتماعی معاملات پر بھی ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے لکھا ہے، اور اس امت نے خلافت کا نظام دیکھا اور آدھی دنیا پر سلطنت دیکھی ہے، انتظامی معاملات کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. حاصل کلام، انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تھے وہ ان کے سیاسی امور کو بھی چلاتے تھے، اور ان کے انتظامی معاملات کو، اجتماعی معاملات کو بھی دیکھا کرتے تھے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں جو اپنے بارے میں فرماتا ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، حکم کا اختیار اللہ کے لیے، حاکمیت اللہ کے لیے، بندوں کے لیے کیا ہے؟ خلافت کا نظام ہے. ہم نے نمائندگی کرنی ہے. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت کیا ہے؟ آج خلافت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا. وہ تمام امور جو حضور نے انجام دیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ختم نبوت کے بعد اب امت نے انجام دینے، خواہ وہ نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہو، عبادات کا انتظام ہو، وہ شہری زندگی کے معاملات ہوں، اجتماعیت کے معاملات ہوں، عدالتی کارروائی ہو، افواج کا ترتیب، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی حضور نے انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نیابت کرتے ہوئے اس کو انجام دینا، یہ خلافت کا نظام ہے. اس مفہوم میں سیاست تو ایک بڑا مطلوب
پہلو ہے زندگی کا اجتماعی معاملات کے اندر، مگر وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو، نہ کہ وہ جو آج ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر افراد کو خریدا جاتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی جاتی ہے اور خریدا جاتا ہے اور اپنی منچاہی باتوں کو نافذ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی رب کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی چلانے کی کوششیں کی جاتی۔ ہم اس سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم اس سیاست کی بات کر رہے جو انبیاء نے انتظام چلا کر دکھایا۔ نظام خلافت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں قائم ہوا۔ ہم اس سیاست یعنی انتظام اجتماعی معاملات کا ان کو اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بعض مرتبہ کوئی پہلو زندگی کا اس میں اگر بگاڑ آ جاتا ہے تو لوگ اس پہلو کا ہی سرے سے انکار کر دیتے کہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ سیاست کا اچھا مفہوم ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کا انتظام ہے، انتظامی معاملات ہیں، یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تو کیسے ہوگا؟ ہاں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے داخل ہونے کا پوری مدنیت، جیسے سوشیولوجی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، عمرانیات، مدنیت پوری، وہ ساری کی ساری جو ہے اسے مینیج کرنا جو ہے وہ سیاست ہے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ مطلوب ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی معاشرہ بھی نہیں چل سکتا۔ اگر اجتماعی نظام شریعت کے مطابق نہ ہو تو نہ نماز کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کیا مطلب؟ نماز کا اصل نظام کیا ہے؟ وقت کے جو حکمراں ہوں وہ عید کی نماز، جمعے کی نماز پڑھائیں، خود پڑھائیں، اور بلکہ ہمارے حکمران تو جمعہ بھی خود پڑھاتے تھے جی، اور اگر سلطنت بڑی ہو تو ان کے نمائندے پڑھائیں گے، اور انتظام مسجد کا کون کرے گا؟ ریاست کی سطح پر ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ، عشر کی وصولی کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے پر جو سزائیں شریعت نے عطا کی ان کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان تنازعات پیدا ہو جائیں تو کہاں جا کے فیصلہ کرایا جائے گا؟ آپ کو عدالت کا نظام چاہیے ہوگا۔ قانون سازی کے لیے تو قانون سازی کے لیے کو آپ کو سسٹم چاہیے ہوگا۔ یہ سارے امور جو سیاست سے متعلق ہے، دین اس کی رہنمائی نہ صرف یہ کہ دیتا ہے بلکہ ان پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے لیے دین تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی محنت کرو، جد و جہد کرو، اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور یہی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور 3 مرتبہ قرآن کریم میں بات آئی، بار بار ہم ذکر کرتے ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم دے کر، دین حق، دین اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو یہ ہمارے دین کے تقاضے ہیں، اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک وہ جو کچھ سیاست کے نام پر ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، مگر ایک وہ جو ہونا چاہیے، اور سیاست کے نام پر ہونا چاہیے، انتظام کے نام پر ہونا چاہیے، اجتماعی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو دین کا تقاضا ہے۔ ناظرین محترم، ایک بات میں ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں، اس کا خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ ایک بات، ہمارے بزرگان دین نے جو سلسلے قائم کیے، اب وہ سارے آپ جانتے ہیں جو روحانی سلسلے ان کے، تربیت کے اور طریقت کے جو سلسلے قائم ہوئے، اس میں جو نظام خلافت ہے وہ تو چل رہا ہے۔ 2 پہلو ہے نا، ایک ہے افراد کی انفرادی سطح پر اصلاح کا پہلو، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس بات بزرگوں نے ایک تربیت کر کے ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا کہ بھئی یہ اس طرح تربیت ہونی چاہیے۔ تو ایک ہے فرد پر اللہ کا دین قائم ہو، ایک ہے فرد کی اصلاح ہو جائے، ایک ہے فرد کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ایک ہے فرد اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی قابل ہو، ایک ہے فرد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا اللہ کا دین فقط افراد کے لیے اکیلے کے لیے آیا ہے، یا اللہ کا دین معاشرے کے مجموعے کے لیے بھی آیا ہے؟ تو بھائی دین تو اجتماعیت کا نام ہے، اور یہ جہاں فرد سے مخاطبت کرتا ہے، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک شخص سے، اور احکامات عطا کرتا ہے، وہیں یہ مسلمانوں کو اجتماعی سطح پر بھی احکامات عطا کرتا ہے۔ تو ایک فرد کی اصلاح کی طرف توجہ تو کی جا رہی ہے، لیکن معاشرے کا جو بگاڑ ہے اور اجتماعی سطح پر جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں اور معاصیت کے رویے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کوشش اگر نہیں کی جا رہی تو آدھا کام ہو رہا ہے، آدھا کام نہیں ہو رہا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں آدھا نہیں چلے گا، یہ آدھا تیتر، آدھا بٹیری نہیں چلے گا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ ناظرین کرام نوٹ کر لیں، یہ پڑھیں آیت قرآن پاک کی، یہ بیان نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85، ہمارے سورہ مزمل کا ختم کرانے کا تصور تو ہے،
لیکن سورۃ البقرہ ثواب کی نیت سے پڑھنے کا تصور بھی شاید مل جائے گا، اور آسیب وغیرہ کے ثواب، برکت، آسیب سے بچنے کے لیے جی اور ہم قائل ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ہمیں نماز رات کے وقت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تلقین فرمائی، یہ تو بات صحیح ہے، مگر سورۃ البقرہ کا ترجمہ تشریح بھی تو پڑھا، اللہ تقاضا کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، کچھ حصہ کتاب کا مانتے کچھ نہیں مانتے، کچھ احکامات پر عمل کرتے کچھ پر عمل نہیں کرتے، یہ آدھا نہیں چلے گا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو یہ تقسیم کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے۔ آج امت کا جو زوال کا معاملہ ہے، جو ذلت اور رسوائی ہے، قرآن پاک سے پوچھ لیں، کوئی ایک خطہ زمین 57 ملکوں میں نہیں ہم دکھا سکے، یہ دیکھو پورا اسلام یہاں پر نافذ ہے۔ یہ ہمارے زوال کی اہم ترین وجہ، ہم نے کچھ احکامات لیے کچھ نہیں لیے۔ تو انفرادی اصلاح کس نے منع کیا؟ مطلوب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، مگر افراد کے ساتھ معاشرے کی اصلاح، نظام کی اصلاح، اور فرد کے ساتھ ساتھ پورے نظام پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع سب لوگ آ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا ہے۔ یہ جو میں نے ایک بات ویسے ہی کہہ دی تھی، وہ اس لیے کہی تھی کہ یہ جو بزرگان دین تھے جنہوں نے انہوں نے بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کی، اور ایک ٹیم بنا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ ہم اس معاملے کو تو بھول گئے، اور جب اللہ کا بندے کا رشتہ مضبوط ہو جائے تو پھر کچھ تقاضے جو ہیں وہ آتے ہیں کہ اللہ بندے کا رشتہ اگر مضبوط ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے، وہ کوئی نہیں کرتا۔ جی، ہم لوگ وہ نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ ہے نا، اس پہ کلام ہی نہیں، یہ نہیں کرتے۔ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو اگر سارے سلسلوں کے لوگ مل کر یہ کہیں کہ صاحب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے گا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، تو دیکھیے کیا معاملات ہوتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ جی، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام، تو ہم اس میں 2-3 بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ اگر سود کے دھندے جاری ہوں تو قرآن پاک فتویٰ دیتا ہے، فیصلہ دیتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کے دھندے اور معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس قدر سخت ترین بات ہے، اب اللہ سے کون جنگ کر سکتا؟ ہاں، اور اس کا جنگ کا حاصل تباہی نا، دنیا جنگیں دیکھ رہی، تباہی ہے نا، بربادی۔ تو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تباہی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تباہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی مطلب خدا کے بندو، جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے جوئے کو منع فرمایا، اسی اللہ تعالیٰ نے شراب کو منع فرمایا، اسی اللہ تعالیٰ نے زنا کو منع فرمایا، اسی اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات دیے، اسی اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا حکم دیا، اسی اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ ہم کچھ لے رہے ہیں کچھ نہیں لے رہے، یہ نہیں چلتا اللہ کے ہاں۔ پورا لے کر آؤ، پورے لانے کی کوشش کرو۔ اور یہ مملکت خدا دار ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قدر کی رات میں قرآن پاک عطا فرمایا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات میں پاکستان عطا فرمایا تھا، اور ہمارے بزرگوں کو کلیئرٹی تھی نا، کیوں لینا تھا ہم نے؟ اس لیے کہ اللہ ایک خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے دین پر عمل درآمد کر سکے۔ ورنہ غیر مسلم ممالک میں بھی نماز تو پڑھ لیتا بندہ، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، پھر کاہے کو الگ ملک چاہیے تھا؟ اس لیے چاہیے تھا کہ وہاں اللہ کی شریعت کو اجتماعی سطح پر بھی نافذ کیا جائے، بلا کسی رکاوٹ کے، بلا کسی خوف کے، بلا کسی تردد کے اس خلافت کو قائم جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ میں اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی جب شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ قرآنی آیتیں زیر بحث تھیں سورہ بقرہ کی کہ تم کچھ حصہ لے لیتے ہو کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہو، تو میرے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا کہ پچھلی قومیں جو تباہ و برباد کی گئیں ان میں کوئی ایک عیب موجود تھا، کوئی بڑا عیب۔ مثال کے طور پر ایک قوم کو صرف اس لیے تباہ و برباد کر دیا گیا تو وہ کم تولتی تھی، کسی کو بد فعلی کے الزام میں جو ہے پوری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، اور ہر امت کا کوئی ایک بڑا فتنہ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ، لیکن ایک فتنہ تھا۔ ہماری نسل میں، ہمارے عہد میں تمام فتنے اس قوم میں موجود ہیں، تو میں سوچتا ہوں اتنے فتنوں میں سے کوئی ایک فتنہ ایسا ضرور ہوگا جو ہماری اس معاشی بربادی اور ہماری دنیاوی بربادی کا سبب ہے۔ اور میرے ذہن میں تو صرف ایک چیز آتی ہے، ممکن ہے کہ غلط ہو،
کہ شاید ہمارے عہد کا یا اس امت کا جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ سود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم یہ فتنہ چھوڑ دیں سود کا تو برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ جی دیکھیے، اب بات آئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے ذکر کر دیتے ہیں۔ سیرت النبی کا پروگرام ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کس کس انداز سے ہمیں خبردار کیا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ سود کا 1 درہم لینا، 1 درہم سود لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید جرم ہے۔ صحیح ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، معاملہ کرنے والے پر، اور فرمایا سب برابر ہیں۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، تو برکت کہاں سے آئے گی پھر؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مبارک ابن ماجہ شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس نے ایک دفعہ سود لے لیا اس کی نسلیں ادا کرتی رہی ہیں، وہ اس کے گھر بار جائیدادیں بک گئی ہیں، خود گروی رکھ دیا اپنے آپ کو، لیکن سود ادا نہیں ہو سکتا۔ جی، تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگلی حدیث میں ابن ماجہ شریف میں جو ہلا دینے والی ایک بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا جی، آدمی سنتا تو کام جاتا ہے۔ جی، 70 درجے ہیں سود کے گناہ کے۔ کم ترین یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، کم ترین۔ یہ کہتے ہوئے بھی اچھا آتی ہے نا، آتی ہے، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بعض مرتبہ کوئی برائی ہمیں برائی لگتی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں لگتی، تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں انداز ایسے اختیار کرتے ہیں کہ آدمی کو جھرجھری آ جائے۔ قرآن پاک میں ہے نا، غیبت کرنا کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمْ، تمہیں کراہیت آئی نا؟ جتنا یہ گندا ہے، دیکھیں چہرہ میرا دیکھیں، کراہیت آتی ہے آدمی کو، جتنا یہ گندا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھاؤ، یہ غیبت کرنا، بیک بائٹنگ اتنا ہی گندا ہے۔ اب غیبت کو لوگ برائی تو سمجھتے نہیں، اب تو مشغلہ ہو گیا، مشغلہ ہے، آرٹ ہے۔ معاف کرے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی بڑے پارسا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا، غیبت میں کرتا ہوں تو میری زبان پر بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا نا، چھالا بھی نہیں پڑتا، کٹ بھی نہیں لگتا، خون کی الٹی بھی نہیں آتی۔ جس کی غیبت کرتا اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوتا، تو مجھے فیل نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ میں ہل جاؤں۔ اسی طرح سود کو لوگ برا نہیں سمجھتے، لین دین کو سود کے برا نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار کیا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، کم ترین یہ ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اگر یہ کم ترین ہے تو اس سے اوپر 69 درجات جب بڑھتے چلے جائیں گے تو سود کی تباہی کا عالم کیا ہوگا، یہ آپ نے بجا فرمایا۔ آج جو ہماری یہاں بے برکتی کا معاملہ، معیشت کا بٹا بیٹھ جانا، مسائل کا شکار ہو جانا، اس میں بہت بڑا عنصر یہ سود کے ایلیمنٹ کا بھی ہے۔ کیوں اللہ فرما رہا ہے نہیں چھوڑو گے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 279، نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا را اسی پر غور کر لیں، ایک نقطے پر تو غور کیا جائے۔ جی، یہ سود کا معاملہ ہے جو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں سود میں انوالو ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے اس معاشرے میں، ہم سود کہیں نہ کہیں دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں۔ اور اس سے زیادہ ڈھٹائی جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے من حیث القوم، اس میں کچھ حضرات کو نکال دیجئے جو مستثنیات میں سے ہیں۔ رشوت کو ہم نے جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ شے بنا لیا۔ ہمارے جب ہم بچے تھے تو آمدنیاں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھیں لوگوں کی، اور کسی صاحب کی اگر آمدنی زیادہ ہوتی تھی تو وہ چھپاتے تھے اسے، کہ لوگ یہ نہ پوچھیں کہ صاحب یہ آمدنی اتنی کہاں سے آ گئی، یہ گھر ایسا کیسے بن گیا، تو چھپاتے تھے، ڈرتے تھے کہ آج تو باقاعدہ فخر کے ساتھ جو ہے پوچھا جاتا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ایک جگہ ایک رشتے کے لیے خاتون گئیں اپنے بیٹے کے، تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو صحیح ہے، یہ بتاؤ بچے کی اوپر کی آمدنی کتنی ہے؟ استغفر اللہ،
اب یہ اوپر کی آمدنی کون سی ہوتی ہے؟ یہ سوائے اس کے کہ وہ رشوت کتنی لیتا ہے، وہ حرام کتنا کماتا ہے، وہ جائز و ناجائز کو سائیڈ میں رکھ کر کتنا مال لوٹتا ہے، یہ اوپر کی آمدنی ہے تو بیٹی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور حرام کا مال کیا ہے؟ یہ اوپر کی آمدنی حرام کا ہی مال ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں کئی روایات ہیں، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، حلال میں سے خرچ کرو تو قبول کرتا ہے، حرام اللہ کے قبول نہیں ہے۔ پھر حدیث مبارک میں ذکر آیا ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے سر میں بالوں میں مٹی، سر کے بالوں میں مٹی، کپڑوں پر مٹی، جسم پر مٹی، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب ان یستجاب لہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث مبارک جامع ترمذی میں ایک بندہ لباس پہنے 10 درہم کا، 1 درہم بھی حرام کا ہو جب تک پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث مبارک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا۔ اور حدیث بخاری شریف میں آپ نے فرمایا وقت آئے گا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا، کوئی خیال ہی نہیں ہوگا، کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، جو وہ کما رہے آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ حلال کا حاصل سکون، اطمینان اور قناعت اور صبر اور شکر اور نیک اعمال کی صورت میں سامنے آتا ہے، حلال کا حاصل۔ حرام کا حاصل بے برکتی، بے سکونی، بے اطمینانی، حسد، جلن، ہوس، دوسرے سے غصہ آ جانا، دوسرے کو دیکھ کر جلنا، بھن جانا، پھر غیبتیں کرنا، تکبر کرنا، یہ حرام کی یہ جو تباہی کاریاں ہیں آج ہمارے معاشرے میں برکتیں اٹھ گئی ہیں، ادب اور احترام اٹھ گیا، حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، اخلاق کا دیوالیہ نکلتا چلا جا رہا ہے، یہ حرام کی نحوست کا معاملہ۔ اخلاقیات نام کی چیز تو برائے نام رہ گئی ہے، مطلب اب تو کوئی کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، ہمارے اخلاق جو ہیں بدترین اخلاق شمار ہونے لگے ہیں، اور ہم اس کے امتی ہیں جو معلم اخلاق ہے، جس کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، ہم اس کے امتی ہیں، اور ہمارے اپنے اخلاق جہاں بھی ہیں ہمیں خوب اچھی طرح اندازہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جیسے شجاع صاحب نے کہا وہ بات تو صحیح ہے، جب ہم رشوت کا پیسہ کھائیں گے اور ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو چلے جائیں گے اور یہ بچوں کی حرام پہ اگر پرورش ہوگی تو نہ تو یہ فرمانبردار ہوں گے یا نہ نیک ہوں گے، نہ یہ خدا پرست ہوں گے، اور اگر وہ خدا پرست نہیں ہوئے اور ہم نے ایسی اولاد چھوڑ دی تو یہ ہمارے لیے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا نا، یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا، عذاب جاریہ۔ جی جی جی، یہ ناظرین کو توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں بچوں کے لیے رشوت بھی لو، حرام بھی لو، ناجائز بھی لو، اور جو جتنا بڑے عہدے پر ہے وہ اتنا ہی زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے اختیارات سے جتنا ناجائز کماؤں، اور بات ہی اتنے بڑے کی نہیں ہے، اگر چپراسی کہیں ہے تو وہ اپنی سطح پہ کر رہا ہے یہ کام، اور اگر کہیں افسر اعلیٰ ہے تو وہ اپنی سطح پہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی نا، صدقہ جاریہ اور دوسرا گناہ جاریہ، اس کو بھی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کرام کی توجہ ہو جائے۔ پہلا قتل کس نے کس کا کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان میں سے ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا جس نے پہلا ناحق قتل کیا تھا انسانیت میں۔ یہ ہے گناہ جاریہ۔ اسی طرح حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنن نسائی میں بھی آپ نے فرمایا جس نے اچھے عمل کو جاری کیا، لوگ عمل کریں گے اس کو اجر ملتا رہے گا، اور جس سے برے عمل کو جاری کیا، گناہ کے کام کو جاری کیا، اس کو تو عذاب ہوگا۔ جتنا لوگ آگے اس سے ترغیب و تشویق دے کر گناہ کے کام میں آگے بڑھیں گے ان کا ایک حصہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ ہم دیکھیں اس کا اکاؤنٹ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج ہم کیا پروڈیوس کریں مارکیٹ میں؟ اچھا لوگ سے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، ہر بندہ داعی ہے، ہر بندہ مبلغ ہے، چاہے وہ گونگا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خاموش ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ایکشن سے کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ جی، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، 4 دوست بیٹھے ہوں، اذان کی آواز آ جائے، ایک اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں کہا، اس نے اپنے میسج چھوڑ گیا کہ یہ اہم نہیں وہ اہم ہے، اور معاذ اللہ وہ 3 نے کیا میسج دیا؟ لگے رہو جو بھی کر رہے تھے، یہ اہم ہے وہ اہم نہیں، کچھ نہیں کہا، چاروں نے میسج سب اپنا اپنا میسج چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ہمارا آخر کا میسج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں رسول اللہ کے، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق پورے ہوں گے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہم سے بد اخلاقیاں ہوئی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔